الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليأتوا بحديث مثله صدق الله العظيم۔ یکم اگست 2021 کو جامعہ ربانیہ میں درس قرآن کے سلسلے میں ہم اور آپ جمع ہیں۔ قرآن عظیم کی سچائی اور صداقت اور صدق کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے۔ دنیا میں کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی بچے نے اپنے سے بڑی عمر کے صحت مند تندرست آدمی کو چیلنج کیا ہو، یا کسی کمزور نے کسی طاقتور پہلوان کو چیلنج کیا ہو کہ مجھ سے مقابلہ کر لو، یا چھوٹی فوج نے بڑی فوج کو چیلنج کیا ہو کہ ہم سے لڑائی لڑ لو، یا کبھی ایسا ہوا کہ کمزور حکومت نے طاقتور حکومت کو چیلنج کیا ہو کہ ہمارے مقابلے میں میدان میں آ جاؤ۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کمزور شخص نے یا کمزور حکومت نے یا کمزور انسان نے اپنے سے طاقتور قوت کو چیلنج کیا ہو اور اسے للکارا ہو۔ کسی نے نہیں دیکھا ہو۔ ہمیشہ زور آور چیلنج کرتا ہے۔ پہلوان، جو شخص خود پہلوان ہوگا، کشتی سیکھنے کے بعد، تمام داؤ پیش سیکھنے کے بعد، اپنے جسم کو خوب تندرست اور توانا کرنے کے بعد، ورزشیں اور کسرتیں کرنے کے بعد، جب وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب مجھے کوئی شکست نہیں دے سکتا، تو تب وہ چیلنج کرتا ہے۔ یہ تو فرد کی بات ہوئی۔ کوئی حکومت جب کمزور ہوتی ہے، کوئی ملک جب کمزور ہوتا ہے، تو اپنے سے طاقتور ملک کو چیلنج نہیں کرتا، جب تک کہ اپنی فوج کو، اپنی طاقت کو، اپنے اسلحے کو اس سطح پر لے کر نہ آئے کہ وہ ایک مضبوط طاقتور بن جائے، ایک مضبوط قوت بن جائے اور کسی دشمن کا مقابلہ کر سکے، تب جا کے وہ چیلنج اور تحدی کرتے ہیں، دوسری قوموں کو للکارتے ہیں۔ آج امریکہ دنیا کو للکار رہا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اسلحے کے میدان میں طاقتور سمجھتا ہے، اپنے آپ کو فوج کے میدان میں طاقتور سمجھتا ہے۔ آج چین للکار رہا ہے دنیا کو، تو قوت کی بنیاد پر۔ کوئی کمزور ملک، مثلا افریقہ کا کوئی چھوٹا سا ملک، فرض کر لیں مالدیپ، جو ایشیا کا ایک چھوٹا سا ملک ہے، ایک چھوٹا سا ملک ہے، وہ کسی حکومت کو للکارنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ جب تک کہ اس کے پاس ایسی طاقت نہ آ جائے جیسی طاقت امریکہ یا روس یا چین یا کوئی اور اس طرح کی کسی ملک کے پاس ہو، اس سے ایک اصول معلوم ہوا کہ چیلنج وہ کرتا ہے جو طاقتور ہو، جو طاقتور نہ ہو وہ کبھی بھی چیلنج نہیں کرتا، کمزور کبھی بھی چیلنج نہیں کرے گا۔ آپ کشتی کا میدان سجا لیں،
پہلوانوں کو لے کر آئیں تو پہلوان ہی پہلوان کو چیلنج کرے گا. عام شخص اس کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ کسی پہلوان کا مقابلہ کر سکے، اس کے ساتھ کشتی لڑ سکے، اس کو چیلنج کر سکے. یہ دنیا کا ایک اصول معلوم ہوا. اب آتے ہیں قرآن عظیم کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں قرآن عظیم کی اور اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینی شروع کی. آپ نے دعویٰ کیا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. ابھی قرآن پورا نہیں اترا، ابھی آپ کے پاس اقتدار نہیں آیا، ابھی آپ کی فوج نہیں بنی، آپ کا لشکر نہیں بنا، آپ کے ساتھی نہیں بنے. بالکل دعوت کی ابتدا ہے، قرآن کی ابتدا ہے، دعوت کی ابتدا ہے. 13 سال آپ مکہ میں رہے اور 13 سال میں آپ کے صرف ساتھی کتنے بن سکے؟ صرف تقریباً 150 کے قریب. اب 150 کیا طاقت ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں. دوسری طرف پوری دنیا ہے. 150 کی بنیاد پر کوئی شخص اپنے آپ کو طاقتور سمجھ کر پوری دنیا سے ٹکر نہیں لے سکتا. اپنے آپ کو زور آور سمجھ کر دنیا سے وہ ٹکر نہیں لے سکتا، چیلنج نہیں کر سکتا. اپنے سے زیادہ بڑی طاقتور سلطنتوں کو، قوموں کو، حکومتوں کو، فوجوں کو للکار نہیں سکتا. قرآن عظیم کا نزول شروع ہوا، رسالت کی ابتدا ہوئی، نبوت کا ابتدائی دور ہے. ابتدائی دور قرآن عظیم کا نزول شروع ہو رہا ہے. اکا دکا لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اکا دکا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی کسی طاقتور اور زور آور اور حکمران خاندان سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ آپ کا تو یہ عالم تھا کہ آپ کے سر پر تو باپ کا سایہ بھی نہیں تھا. ابو طالب چچا تھے تو وہ بھی بیچارے انتہائی غریب، فقیر، تنگ دست. اتنی تنگ دستی کہ ان کے بچوں میں سے آپ نے ایک بچہ خود اپنی کفالت میں لے لیا، حضرت علی کو. تو آپ کے پیچھے کوئی مضبوط ہاتھ نہیں تھا، نہ باپ کا، نہ چچاؤں میں سے کسی کا، نہ خاندان میں سے کسی کا. اور ساتھی آئے تو چند گنے چنے. دعوت کے ان ابتدائی سالوں میں یہ کائنات کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے. اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم دنیا کی تاریخ ٹٹول ٹٹول کر تھک جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں. کوئی داعی ہمیں ایسا نہیں ملتا کہ جس نے اپنی دعوت کے آغاز میں دنیا کو چیلنج کیا ہو، دنیا کو للکارا ہو، اپنی دعوت کی بنیاد چیلنج اور للکار پر رکھی ہو. آپ اٹھا لیں، دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، تورات اٹھا لیں، انجیل اٹھا لیں، زبور اٹھا لیں، یہ تو آسمانی کتابیں ہیں، انبیاء کرام کو ملی ہیں. اس کے علاوہ 100 صحیفے اور بھی ہیں. کسی میں بھی کہیں پر بھی للکار نہیں ہے، دنیا کی قوموں کو چیلنج نہیں ہے. اور وہ چھوڑیں، یہ تو آسمانی کتابیں. غیر آسمانی کتابوں میں بھی آپ دیکھ لیں، یعنی وہ مذاہب جنہیں ہم آسمانی نہیں سمجھتے. مثال کے طور پر ہندوؤں کی وید ہے، گیتا ہے. اسی طرح زردشتیوں کی اور مجوسیوں کی ژند ہے. اسی طرح بدھسٹوں کی کتاب ہے. اسی طرح سکھوں کی کتاب ہے جسے گرنتھ کہتے ہیں، گرنتھ صاحب.
اسی طرح سابین کی کتاب ہے کنز ربا، اسی طرح بہائیوں کی کتاب ہے الکتاب الاقدس۔ الغرض دنیا کا کوئی بھی مذہب، کسی بھی مذہب کی آپ بنیادی کتاب لیں جو کہ اس مذہب کی بنیادی ستون ہو، جس کی طرف وہ دین وہ مذہب منسوب ہو، ہندوؤں کے چاروں وید لے لیں، کوئی بھی مذہب لے لیں، آپ کو کسی بھی مذہب کی کتاب میں ایسا چیلنج نہیں ملے گا۔ دنیا کی تاریخ میں پہلا داعی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے داعی ہیں، دنیا کی تاریخ میں قرآن پہلی کتاب ہے، اپنی دعوت کا آغاز ہی چیلنج سے کیا ہے، للکار سے کیا ہے، جبکہ قوت کا نام و نشان نہیں، طاقت نہیں، حکومت نہیں، فوج نہیں، لواء و لشکر نہیں، کچھ بھی نہیں، ایک عام آج کل کی اصطلاح میں سویلین فرد ہے، ایک سویلین فرد ہیں آپ، لیکن قرآن عظیم دنیا کو مخاطب کر کے کہتا ہے۔ اور اتفاق کی بات آپ دیکھیں، میں نے کہا نا کہ مکی زندگی کے 13 سال جس میں بمشکل 150 لوگ مسلمان ہوئے پوری دنیا میں، اس وقت قرآن کیا کہتا ہے؟ پوری دنیا کو مخاطب کرتا ہے، صرف ایک مخلوق کو نہیں بلکہ کائنات کی، زمین کی 2 بڑی مخلوق کو، سب کو خطاب کر کے کہتا ہے قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ اگر کائنات کے سارے جن، کائنات کے سارے انسان مل جائیں، لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن، اس قرآن جیسی کتاب لے کر آئیں، اس قرآن جیسا قرآن لے کر آئیں، لا یأتون بمثلہ، نہیں لے کر آ سکتے۔ یہ ترتیب مصحفی اور لوحی کے اعتبار سے یہ چیلنج بیچ قرآن میں کیا ہے اللہ نے، قرآن عظیم نے یہ چیلنج بیچ قرآن میں 15 سپاری کی آیت ہے جو قرآن عظیم کا نصف ہے، یعنی آدھا قرآن مکمل ہو چکا، اور نزولی اعتبار سے یہ مکی صورت ہے، جس وقت کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری مادی قوتوں کے لحاظ سے کمزور ہیں، طاقت نہیں ہے، آپ دنیا کو للکار رہے ہیں، جنات کو للکار رہے ہیں، انسانوں کو للکار رہے ہیں۔ لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن، اس قرآن جیسی کتاب لے کر آئیں، قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما اتبعه ان کنتم صادقین، یا تو قرآن جیسی لے کر آؤ، یا قرآن سے بھی زیادہ ہدایت والی کوئی کتاب لے کر آ جاؤ۔ چلو اگر بعین ہی قرآن جیسی نہ ہو، فصاحت و بلاغت اور بہت ساری خوبیوں میں، تو تم کوئی اور ایسی کتاب لے کر آ جاؤ، ہوا اہدی منہما، جو قرآن عظیم سے زیادہ رہنمائی دیتی ہو، لے آؤ ایسی کتاب، قرآن جیسے قرآن لے کر آ جاؤ۔ مثل کہا، یعنی اس میں یہ کہ الفاظ بھی قرآن کی طرح فصاحت کی بلندیوں کو چھو رہے ہوں، اور معانی اور مضامین اور احکام اور قوانین بھی عدل کی بلندیوں کو چھو رہے ہوں، ایسی کتاب لے کر آؤ، ایسا قرآن لے کر آؤ۔ فرمایا لا یأتون بمثلی، اگلا جملہ زبردست، فرمایا کبھی بھی نہیں لا سکتے۔ یہ پیشنگوئی کی، یہ پیشنگوئی دعوت کی ابتدا میں کی ہے، شروع کے سالوں میں ہے، مکی زندگی میں ہے، لے آؤ۔ فرمایا نہیں لا سکتے، تن تنہا
ہر ایک ایڑی چوٹی کا زور لگا لے پھر بھی نہیں لا سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، سب مل جائیں، اکٹھی کوششیں کر لیں، اور جنات بھی انسانوں کے ساتھ مل جائے، انسان بھی جنات کے ساتھ مل جائیں، انس و جن اپنی پوری قوت صرف کر لیں، لا یأتون بمثلہ، قرآن کا مثل نہیں لا سکتے۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہ چیلنج صرف 15 پاروں کے لیے نہیں ہے، ابھی قرآن پورا نہیں اترا، آنے والی سورتوں کے لیے بھی ہے۔ جو سورتیں نازل ہوئیں وہ بھی جنہوں نے نازل ہونا ہے، قرآن نے پہلے سے بتا دیا کہ اب تک جو سورتیں نازل ہوئی ہیں وہ تو ہو چکی، دنیا ان سے آگاہ ہو چکی۔ جو نہیں ہوئی یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ایک انسان یہ چیلنج نہیں کر سکتا۔ جو سورتیں نازل ہو چکی ہیں ان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ جو سورتیں نازل نہیں ہوئی، 114 سورتیں ہیں، نازل ہوں گی، ان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ کیا انسان کو مستقبل کا علم ہے؟ اگر یہ قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی لکھی ہوئی کتاب ہوتی، چلو ہم ماضی کی صورتوں کے لیے فرض کر لیتے کہ انہوں نے بہت محنت سے لکھ کر، ہر طرح کا سوچ بچار کر، ہر طرح کی سوچ بچار کر کے اسے غلطیوں سے پاک لکھا ہوگا، لیکن آنے والی صورتوں کے بارے میں وہ کیسے پیشن گوئی کر سکتے ہیں کہ وہ غلطیوں سے پاک ہوں گی؟ اور ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا۔ کون ہے جس نے تمام انسانوں اور تمام جنات کی استعداد اور صلاحیت کا جائزہ لیا ہے، ان کو پرکھا ہے؟ کائنات کے ایک ایک جن اور ایک ایک آدمی اور ایک ایک عورت کی صلاحیتوں کو جانچا ہے؟ کس نے کیا ہے ایسا؟ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ ایک انسان، یہ ساری انسانیت، یہ سارے انسان مل جائیں، دنیا کے ہر انسان کی استعداد اور صلاحیت کو معلوم نہیں کر سکتے۔ کروڑوں انسان ہیں، ایک ایک انسان کو جانچنا آسان کام ہے۔ اور پھر لا یأتون بمثلہ، قیامت تک آنے والے وہ انسان جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، وہ جن جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، ان کی صلاحیتوں کا علم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بریلیوں کا عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں۔ اس حساب سے تو یہ چیلنج پھر نہیں بنتا کہ جب وہ ہر شخص سے واقف ہے، پھر اس چیلنج کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس میں اعجاز کیا ہے؟ یہ تو اسلام کے عقیدے کے مطابق اعجاز بنتا ہے، قرآن کا چیلنج بنتا ہے کہ نبی علیہ السلام انسان ہونے کے باوجود ایسا چیلنج دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ نبی علیہ السلام نہیں دے رہے، یہ کوئی اور دے رہا ہے۔ یہ کائنات کی وہ ہستی دے رہی ہے چیلنج، جسے ایک ایک فرد کے بارے میں معلوم ہے، جو زندہ ہے اس کے بارے میں بھی معلوم، جو ابھی پیدا نہیں ہوا قیامت تک آئے گا اس کے بارے میں بھی معلوم، کہ قیامت تک کوئی انسان جو پیدا ابھی نہیں ہوا آئندہ ہوگا وہ بھی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ تب جا کے یہ خدا کی کتاب بن سکتی ہے، ورنہ اگر نبی علیہ السلام بھی عالم الغیب ہو جائے تو پھر تو کوئی کہہ دے گا کہ یہ تو نبی علیہ السلام کو بھی ہر انسان کا پتہ تھا، پھر کیا دلیل ہوئی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ یہ تب دلیل بنے گی جب نبی عالم الغیب نہ ہو اور عالم الغیب کوئی اور ہو جس نے یہ چیلنج دیا ہو۔ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔
پورا قرآن 30 سپارے، 114 صورتیں، 6666 آیتیں، یہ چیلنج تو بہت زیادہ ہو گیا، بہت زیادہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج میں نرمی کر دی، کمی کر دی۔ پورا قرآن نہیں لا سکتے، قرآن جتنی بڑی کتاب نہیں لکھ سکتے، قرآن جتنی بڑی کتاب پیش نہیں کر سکتے۔ چھوڑو قرآن کو کہ پورے قرآن کا مقابلہ تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا، آؤ ہم چیلنج کو کم کر دیتے ہیں۔ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، 10 سورتیں لے آؤ۔ یہ چیلنج سورہ ہود میں کیا ہے، 12ویں پارے میں کیا ہے، سورہ ہود۔ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، لے آؤ 10 سورتیں لے آؤ، 10 صورتیں۔ دیکھو قرآن عظیم عجیب کتاب ہے۔ یہ چیلنج 10 صورتوں کو کیا ہے، کون سی صورت میں کیا ہے؟ جس کا نمبر 11واں ہے۔ اس سے پہلے 10 صورتیں گزر چکی، 11ویں صورت میں یہ چیلنج کیا، دنیا کو للکارا۔ ہم نے 10 صورتیں اتاری ہیں، سورہ ہود سے پہلے سورہ یونس تک۔ لے آؤ ان 10 صورتوں جیسی کوئی صورتیں لے آؤ، 10 صورتیں بنا دو، یعنی تقریباً آدھا قرآن، 15 کے قریب ہے۔ پہلے چیلنج دیا پورے قرآن کا، اب چیلنج دیا آدھے سے کم قرآن کا۔ لے آؤ آدھے کے قریب قرآن۔ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، لیکن ہو قرآن جیسی، ہر لحاظ سے، مضامین کے لحاظ سے، ہدایات کے لحاظ سے، احکام کے لحاظ سے، لطائف اور اشارات کے لحاظ سے، باریکیوں کے لحاظ سے، تازگی کے لحاظ سے، فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے، طراوت کے لحاظ سے، حلاوت کے لحاظ سے، علوف کے لحاظ سے، حلوف کے لحاظ سے، ہر پہلو سے قرآن کے مماثل 10 صورتیں لے آؤ۔ اور پھر فرمایا وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر باقی پوری کائنات میں تمہیں اجازت ہے، جس سے مدد مانگ سکتے ہو سب کو یا مدد کہہ کر بلا لو، جس کو تم مشکل کشا سمجھتے ہو، جس کو تم حاجت روا سمجھتے ہو، جن کو تم حل المشکلات سمجھتے ہو، لے آؤ ان کو۔ من استطعتم من دون اللہ، غوث سمجھتے ہو، قطب سمجھتے ہو، ادیب سمجھتے ہو، فصیح سمجھتے ہو، بلیغ سمجھتے ہو، شاعر سمجھتے ہو، خطیب سمجھتے ہو، کیا سمجھتے ہو تم؟ قانون دان سمجھتے ہو، وکیل سمجھتے ہو، جج سمجھتے ہو، قاضی سمجھتے ہو، طاقت حکمران سمجھتے ہو، فوج سمجھتے ہو، جو بھی ہو لے آؤ۔ من استطعتم من دون اللہ، جس کے اندر بھی مدد کرنے کی ذرہ بر صلاحیت ہو اس کو بلا لو۔ من استطعتم من دون اللہ، یہ قرآن عظیم کا چیلنج ہوا دوسرے مرحلے میں۔ یہ چیلنج بھی قرآن نے مکہ میں کیا ہے، سورہ ہود مکی سورت۔ نبی علیہ السلام کمزور ہے، دعوت کی ابتدائی ایام ہے، چیلنج کر رہے ہیں 10 صورتیں لے آؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ خوب پھلے اور پھولے اور طاقت حاصل کی، حکومت حاصل کی، پھر آپ نے چیلنج دینا شروع کیا۔ میں نے کہا نا کہ دنیا میں ہمیشہ طاقتور چیلنج دیا کرتا ہے، پہلوان چیلنج دیا کرتا ہے، زوراور چیلنج دیا کرتا ہے۔ یہاں نبی علیہ السلام اپنی کمزوری کی حالت میں ہیں، ضعف کی حالت میں ہیں۔ اللہم انی اشکو الیک ضعفی وقلت حیلتی وقلت حیلتی۔ طائف کے سفر میں جب آپ پتھر کھا رہے تھے، آپ نے پتھروں سے زخمی ہونے کے بعد اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اپنی کمزوری کا شکوہ کیا، یا اللہ میں انتہائی کمزور ہوں، میں آپ کو اپنی کمزوری بتا رہا ہوں، اپنی کمزوری کی فریاد آپ سے کر رہا ہوں۔ ایسے کمزوری کے حالت میں ایک طرف کمزوری کا یہ عالم ہے،
کہ پتھر پہ پتھر برس رہے ہیں، آپ جواب نہیں دے سکتے، اکیلے اور تنہا ہیں، اور دوسری طرف خود اعتمادی کا اور قرآن عظیم کی قوت کا یہ عالم ہے کہ پوری دنیا کو چیلنج دے رہے ہیں، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، قرآن کا مقابلہ کر لو، قرآن کے 10 صورتوں کے مقابلے میں 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ انسان نہیں کر سکے، فرمایا چلو یہ 10 صورتیں تو بڑی لمبی ہیں، بقرہ ہے، آل عمران ہے، نساء ہے، مائدہ ہے، انعام ہے، اعراف ہے، انفال ہے، توبہ ہے، بڑی صورتیں، یونس ہے، بڑی صورتیں ہیں، ہم چیلنج کو اس سے بھی کم کر دیتے ہیں، نرم کر دیتے ہیں۔ تو اگلے مرحلے میں چیلنج اتارا، جب دنیا عاجز ہوئی پورے قرآن جیسا قرآن لانے سے، 10 صورتوں جیسی صورتیں لانے سے، تو اللہ نے اور قرآن عظیم نے چیلنج میں نرمی کر دی، فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، سورہ یونس میں فرمایا کہ اب چلو قرآن عظیم کی کوئی بھی صورت لے لو، ہم یہ شرط نہیں لگاتے بڑی صورت ہو، چھوٹی صورت ہو، تم اس چھوٹی سی صورت جیسی صورت بنا کر لے آؤ۔ قل هو اللہ احد، کتنی مختصر صورت ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، کتنی چھوٹی صورت ہے۔ والعصر ان الانسان، کتنی چھوٹی صورت ہے۔ اذا جاء نصر اللہ، کتنی چھوٹی صورت ہے، لے آؤ ان جیسی کوئی صورت۔ ایک نہیں، اللہ نے قرآن میں کتنی چھوٹی صورتیں اتاری، کسی بھی آسانی کے لیے کوئی خاص صورت متعین نہیں کی کہ تم چلو سورہ کوثر کے مقابلے میں کوئی صورت لے آؤ، اس لیے کہ سورہ کوثر پر ہمیں یقین ہے کہ اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، یہ فصاحت و بلاغت کے بلند معیار پر ہے۔ نہیں بھائی، تم سورہ عصر کے مقابلے میں لے آؤ، تم سورہ اخلاص کے مقابلے میں لے آؤ، تم سورہ نصر کے مقابلے میں لے آؤ۔ یہ وسعت ہے، چیلنج میں، للکار میں وسعت ہے، کسی بھی صورت کے مقابلے میں کوئی صورت لے آؤ، اگر ہمت ہے، جرأت ہے، طاقت ہے قرآن کے مقابلے میں۔ اس سے بھی انسان عاجز رہے، نہیں کر سکے، تو چیلنج اور کم کر دیا، فرمایا پھر بھی نہیں لا سکتے، تو چلو ایسا کرو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر اتنی چھوٹی سی پوری سورت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے تو اس سورت کے ایک حصے کا مقابلہ ہی کر لو، من تبعیض کے لیے ہے، ایک حصے کا ہی مقابلہ کر لو۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ پوری سورہ کوثر کا مقابلہ کر لو، ہم یہ بھی نہیں کہتے پوری سورہ اخلاص کا مقابلہ کر لو، ہم یہ بھی شرط نہیں لگاتے پوری سورہ عصر کا مقابلہ کر لو، پوری سورہ نصر کا۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، سورت کا کوئی حصہ ہی، چھوٹی سی سورت ہو، اس کا بھی پوری سورت نہیں، آدھا حصہ ہی صحیح لے آؤ تو صحیح، ہمت ہے۔ اور چیلنج انسانوں کو بھی ہے، جنات کو بھی ہے، سب کو ہے، تمام مخلوق کو ہے، پوری کائنات کو۔ نہیں لا سکے، اور نرمی کر دی، اس سے اور نرمی کیا ہو سکتی ہے، اس سے اور چیلنج کیا کم ہو سکتا ہے؟ فرمایا یہ بھی چھوڑو، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، قرآن کا ایک جملہ ہو، ایک بات ہو، جس میں کوئی ایک قانون ہو، اس جیسی بات ہی لے آؤ، سورت بھی شرط نہیں، چھوٹی سورت بھی مکمل شرط نہیں، آدھی بھی نہیں، صرف ایک جملہ، ایک بات قرآن جیسی لے آؤ۔ امام اصمعی بہت بڑے لغت کے امام ہیں، ادب کے، لغت کے، ایک دفعہ ایک لڑکی کی زبان سے ایک شعر سنا، عربی زبان کا ایک شعر سنا، تو امام اصمعی کو وہ شعر بڑا پسند آیا،
تو تعریف میں اس لڑکی کو کہا قاتلک اللہ ما افصحک، تیرا ستیاناس ہو، کیسا فصیح کیسا بلیغ شعر تو نے کہا، کیسا فصیح کیسا بلیغ کیسا عمدہ کیسا بہترین شعر تو نے کہا ہے۔ واہ! اس لڑکی نے جواب دیا اسمعی ابعد قول اللہ تعالی، کیا اللہ کی اس قول کے بعد بھی تم میرے کلام کو میرے شعر کو عمدہ اور فصیح کہو گے؟ جو اللہ تعالی نے سورہ قصص میں فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اسمعی، کیا اس کلام کے بعد بھی تم میرے شعر کو فصیح اور بلیغ کہو گے؟ کیا کلام ہے یہ؟ ایک آیت چھوٹی سی اس لڑکی نے پیش کی، اور لڑکی بھی ماشاءاللہ کیا قابل، کیا ذہین، کیا فطین، کیا دماغ اللہ نے اسے دیا تھا کہ قرآن کی فصاحت کو، گہرائی کو وہ سمجھ گئی۔ اس نے کہا اے امام اسمعی، آپ کو پتہ ہے کہ اس آیت میں کیا کیا کمالات ہیں؟ اسمعی نے کہا بہن سناؤ نا، بیٹی سناؤ نا، کیا کمالات ہیں؟ فرمایا اس میں دو خبریں ہیں، دو امر ہیں، دو نہیں ہیں، دو بشارتیں ہیں۔ اللہ نے چھوٹی سی آیت میں اتنی ساری باتیں جمع کر دی ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی۔ فرمایا یہ خبر دی اللہ نے، کیا کیا؟ قصے کی خبر دی کہ ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں کو۔ آگے حکم دیا، پہلا حکم ان ارضعیہ، کہ موسیٰ کو دودھ پلا، یہ پہلا حکم۔ فاذا خفت علیہ، یہ دوسری خبر ہے، جب تجھے خطرہ محسوس ہو تو آگے دوسرا حکم فالقیہ فی الیم، اسے دریا میں ڈال دے۔ دو حکم دیے، دودھ پلا، دریا میں ڈال، اور دو واقعے بیان کر دیے اللہ نے، دو باتوں کی خبر دی۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، دو نہیوں کو اللہ نے جمع کیا کہ نہ خوف کرنا نہ غم کرنا، دو باتوں سے اللہ نے روکا۔ آگے دو خوشخبریاں دی کہ اے موسیٰ کی ماں اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، پریشان نہ ہونا، ڈرنا نہیں، ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں، یہ موسیٰ پلٹ کر دوبارہ تمہارے پاس آئے گا، یہ موسیٰ پلٹ کر دوبارہ تمہارے پاس آئے گا، پہلی خوشخبری۔ اور صرف موسیٰ بن کر نہیں آئے گا بلکہ کلیم اللہ بن کر آئے گا، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اسے میں پیغمبر بنا دوں گا۔ تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ اے اسمعی، اس عظیم کلام کی فصاحت کو دیکھو کہ چھوٹی سی ایک سطر کی آیت میں اللہ نے کتنی چیزوں کو جمع کر دیا، گویا سمندر کو ایک کوزے میں بند کر دیا۔ تو فرمایا کہ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، ایک قرآن جیسی ایک بات پیش کر کے لے آؤ جس میں علوم کے دریا ہوں، فصاحت و بلاغت کے سمندر ہوں۔ یہ چیلنج کیا۔ اچھا، یہ جو آیت ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یہ سورہ بقرہ کی جو مدنی صورت ہے، یعنی مکہ میں بار بار چیلنج کرنے کے بعد، جبکہ آپ کے سامنے آپ کے دشمن تھے طاقتور، اکثریت ان کی ہے، تعداد ان کی زیادہ، حکومت ان کی ہے، اور فصاحت اور بلاغت میں وہ مانے ہوئے لوگ، لیکن جب آپ نے ہجرت کی، مدینہ آئے، تو آپ نے اس چیلنج کو دوبارہ تازہ کر دیا۔ فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ،
لے آؤ، نہیں لا سکے۔ اب یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ آخر کیوں قرآن عظیم چیلنج کر رہا ہے، تو دنیا کیوں قرآن کے اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکتی، قرآن کا جواب نہیں دے سکتی؟ اس بارے میں اختلاف ہے، دو موقف ہیں، ایک اہل سنت والجماعت کا اور ایک معتزلہ کا۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہ انسانوں میں صلاحیت نہیں ہے قرآن کا مقابلہ کرنے کی۔ معتزلہ ایک گمراہ فرقہ گزرا ہے، وہ کہتے ہیں انسانوں میں صلاحیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے انسانوں کو، پھیر دیا ہے ان کی قوت کو قرآن کے مقابلہ کرنے سے، اس لیے وہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کو صرفہ کہتے ہیں، معتزلہ کی اصطلاح میں اس کو صرفہ کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسانوں میں قرآن کا مقابلہ کرنے کی طاقت ہے، لیکن اللہ نے اس طاقت کو پھیر دیا ہے قرآن کے مقابلے سے۔ لہذا اللہ نے جب روک دیا اس لیے وہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم اہل السنت والجماعہ ہم کہتے کہ نہیں، اللہ نے کوئی مائی کا لال پیدا ہی ایسا نہیں کیا جس میں قرآن کے مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہو۔ صلاحیت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں، طاقت ہی نہیں۔ معتزلہ سے زیادہ عمدہ موقف اہل سنت والجماعت کا ہے، اس لیے کہ جب طاقت ہی نہیں ہے تو یہ چیلنج بڑھ گیا، کیونکہ دنیا میں کون اپنے آپ کو کمزور اور ذلیل سمجھتا ہے؟ بڑے بڑے فن خواں گزرے ہیں، ایسی ایسی قومیں گزری ہیں جو اپنے آپ کو کچھ کہتی ہیں کہ ہم چمن دیگر نیست، دنیا میں ہیں تو ہم ہیں، ہم سے زیادہ ذہین۔ دیکھیں مغرب چاند تک پہنچ گیا، مریخ تک پہنچ گیا، مغرب نے سائنسی ایجادات میں انتہا کر دی۔ چائنا کی قوم کہاں تک پہنچ گئی ایجادات میں، طاقت میں، فوج میں، سیٹلائٹ اور خلا تک پہنچ گئے۔ مشرق و مغرب کی اقوام اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہی ہیں، وہ تو اس زمین کا خدا سمجھتی ہے اپنے آپ کو، تبھی تو اپنے آپ کو سپر پاور کہہ رہی ہیں کہ ہم سپر پاور ہیں۔ سپر پاور ہے تو لاؤ نا قرآن کے مقابلے میں، یہاں کہ تم صفر کیوں بن گئے؟ طاقت ہی نہیں ہے۔ معتزلہ سے بہتر موقف اہل سنت والجماعت کا ہے، لیکن چلو ہم عام، چاہے انسانوں میں طاقت ہو یا انسانوں میں طاقت ہی نہ ہو، دونوں صورتوں میں وہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ بات تو پکی ہو گئی۔ اگر طاقت ہو تو پھر تو انسان کہیں گے معتزلہ کے موقف کے مطابق، جی طاقت تو ہم میں ہے، یہ ہے کہ ہم کسی اور وجہ سے مشغول ہیں، کسی اور طرف پھرے ہوئے ہیں، ہم ایجادات میں مشغول ہیں، ہم چاند تک پہنچنے کی کوشش میں مشغول ہیں، یہ کام زیادہ اہم ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے قرآن کے مقابلے کا، طاقت تو ہم میں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر ہم معتزلہ کی بات مان لیں تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ انسان کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم تو اس میں مشغول ہو گئے، دوسرے کاموں کے لیے فرصت ہی نہ رہی، ہم انسانیت کی بھلائی کے لیے دن بدن نئی نئی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں تاکہ انسانوں کی زندگی آسان ہو، تو ہمیں قرآن کا مقابلہ کرنے کی فرصت نہیں ہے، طاقت تو ہم میں ہے۔ ہم کہتے ہیں طاقت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے۔ چیلنج یہ ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ تم نے کیا ہے اور نہ تم کر سکے گو، قیامت تک نہیں کر سکو گے، تمہارے اندر طاقت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ قرآن عظیم کی عظمت اور صدق کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ قرآن عظیم چیلنج کے اس میدان میں بھی تمام کتابوں سے بازی لے گیا، تمام داعیوں سے بازی لے گیا، اور اس وقت اس نے یہ چیلنج کیا جب اس کا ابتدائی دور تھا،
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضعف کی حالت میں تھے، آپ نے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، دنیا کی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ نے انہیں للکارا، انہیں چیلنج کیا، اور الحمدللہ آج تک آپ کا یہ چیلنج برقرار ہے اور قیامت کی صبح تک برقرار رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمائیں۔